بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا موضوع کیا غیر شرعی تہواروں کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہے؟ اس حوالے سے ایک دو ضروری بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ نے پہلے خطبے میں سنا کہ صرف 4 دن کے اندر بلکہ 3 دن کے اندر لاہور میں، اکیلے لاہور شہر میں، یہ پتنگ بازی کے سامان پر کتنا خرچہ آیا جی؟ 1 ارب 20 کروڑ. یہ میری رپورٹ نہیں ہے، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر نہیں بنائی. قرآن نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی. اللہ فرماتی ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت والے دن تم سے اللہ کی ایک ایک نعمت کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. اور حدیث مبارکہ ہے لن یتحرک قدم ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن 4. قیامت والے دن آدم کے بیٹے کے قدم اللہ کے سامنے سے تب تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا. 3 چیزوں کے بارے میں ایک سوال ہوگا، لیکن مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے. پہلا، مال کمایا کہاں سے، حلال یا حرام؟ کسی کی جیب کاٹی، ٹھگی لگائی، رشوت، سود، بے ایمانی، 2 نمبری، خیانت؟ دوسرا سوال، یا اللہ کمایا تو حلال تھا، خرچ کہاں کیا؟ ہمارے ہاں ایک جملہ عام طور پر بولا جاتا ہے، لو جی ویاہ تے پیسے نہیں لانے تے کتنے لانے نے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. اقبال بہت پہلے کہہ گیا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیار. میں بتاتا ہوں مال کہاں خرچ کرنا چاہیے. اسلامی نہیں، انسانی تاریخ کی عجیب و غریب جنگ ہے جس کا نام ہے غزوہ تبوک. اور میں کہتا ہوں جا کے اپنے وزیر دفاع کو بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطنت اسلامیہ کا دفاع کیسے کیا تھا. آقا علیہ السلام کو پتہ چلا رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. فرمایا یہاں بیٹھ کر انتظار نہیں کریں گے، تیاری کرو. اور تیاری کن ایام میں؟ 1 نہیں 2 نہیں 4-5 اسباب ہیں. گرمی کی شدت، سفر طویل، دشمن کی تعداد نامعلوم، فصل کھجور کی پک کر تیار جس پر تمام اہل مدینہ کی معیشت کا دار و مدار ہے. اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب جٹ کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے تو اس کی جیب خالی ہوتی ہے. کیوں جی؟ یہ 5 اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپیل فرمائی، لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے میں بتاتا ہوں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مسجد کے لیے سوال کریں، آگے سے وہ کچھ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ بندہ کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے. شرم آتی ہے اپنی ذات میں، یار میں اس بندے کو پوچھا کیوں.
کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے 4 لاکھ روپیہ اس مسجد کا بل آ گیا. میں نے کوئی اپیل تو نہیں کی، آج آپ کو بتا رہا ہوں، ادا ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ گھر کس کا بھائی، اور اس کے اخراجات کس نے اٹھانے ہیں؟ یقین جانیں گے کبھی جا کر بات کی جائے کہ مسجد کے اخراجات واجب بچتا ہی ککھ نہیں ہے، ہی ککھ نہیں. لاہور جا کے دیکھو، پاکستان تو پاکستان، بیرون ملک سے لوگ آئے ہیں لاہور میں بسنت منانے کے لیے. کس لیے؟ تاکہ اس غیر مسلم تہوار کو، اس خونی کھیل کو فروغ دیا جائے. کیا یہ جو پچھلے 3 دن کے دوران 1.25 ارب کے قریب روپیہ خرچ ہو چکا ہے، اس کا قیامت کے روز حساب و کتاب دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور میری معلومات کے مطابق اب تک لاہور میں اس قاتل ڈور کی وجہ سے 6 آدمی ہلاک ہو چکے ہیں، 12 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں. کیا حکومت کے کرندے اوپر سے لے کر نیچے تک قیامت کے روز اس خون کا حساب قیامت کے روز دے لیں گے؟ وہ جی حکومت نے پابندی لگائی تھی، ہم تو نہیں اڑاتے تھے. اللہ کے بندو، حکومت اگر تمہیں غلط کام کا حکم دے گی تو مان لو گے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الطاعۃ فی المعروف، حکمران وقت کی اطاعت صرف اچھے کاموں میں ہوگی. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، حکومت زور لگا لے غلط کام کرنے کے لیے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم وہ کام نہیں کریں گے. اس لیے میں انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی احترام کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی اگلا لفظ استعمال کروں گا، انتہائی درد دل کے ساتھ یہ گزارش کروں گا، اپنے آپ کو بچائیے. ان حکمرانوں نے قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری جگہ پر جواب دہ نہیں ہونا، جواب ہم نے خود دینا ہے. غیر مسلموں کا کوئی بھی تہوار ہے، آج کی بات سن لیں. آج 11:15 بجے ایک نوجوان کا مجھے فون آیا، کہتا ہے جی پوری برادری میرا بائیکاٹ کر رہی ہے، آج میرا نکاح ہے. کہہ رہے ہیں، سنو، کہہ رہے ہیں اساں بینڈ باجا کنجر خانہ لانا ہے، تو گناہ ساڈے سر آن دے. استاد جی میں تو پھنس گیا، اگر نہیں بینڈ باجا لے کر جاتا تو برادری بائیکاٹ کرتی ہے. میں نے کہا پتر، ساری دنیا تیرا بائیکاٹ کر دے، تیرے ماں باپ تیرا بائیکاٹ کر دیں، تیرے بہن بھائی تیرا بائیکاٹ کر دیں، تیرے سامنے 2 راستے ہیں. ایک طرف اللہ کی رضامندی اور دوسری طرف تیرے اپنے ہیں جنہوں نے قیامت کے روز تیرے لیے نجات کا باعث نہیں بننا. میں نے کہا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تو اکیلا جائے گا؟ میں نے کہا اکیلا جا کے نکاح پڑھا کے اپنی بیگم کا ساتھ لیا، تو نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. کہتا استاد جی آپ کی بات سن کر حوصلہ ہو گیا ہے، میں انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، جمعے کے ہر جمعے سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا جملہ میں کیا بولتا ہوں؟ میں آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں. جس دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، انسان پھر ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. کائٹ فلائنگ، پتنگ بازی خونی کھیل ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، معاشرے کی تباہی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے نوجوانوں کو چھتوں پر چڑھ کر گھر والوں کے ہاتھوں چھتر کھاتے ہوئے دیکھا ہے. کیا خیال ہے جی بھائی سعید جی؟ ہوں میرے چھت اگر کوئی منڈا پتنگ لین واسطے آ جائے گا تو میں معاف کراں گا؟ میں تو اتنے لمیا پا لینا، ادھر آپ تیری ہے سیدھی تے سی. تجھے شرم نہیں، حیا نہیں؟ کیا نوجوان لڑکے پتنگ لوٹتے ہوئے بسوں کے نیچے نہیں آتے؟ کیا چھتوں سے گر کر ٹانگیں نہیں ٹوٹتی ہیں؟ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ ہم سب کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. غیر مسلموں کے تہوار، ہمارے پاس تہوار کتنے ہیں شرعی طور پر؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. مناؤ شرعی حدود و قیود میں رہ کے، جتنا مرضی کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، خوشی مناؤ،
اور یہاں میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے عید والے دن سارے اس کے گھر تعزیت کے لیے جا پہنچتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں، پاگل دے پتر دماغ خراب ہو جائے۔ جس دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہونے کا حکم دیا، تم جا کر خود بھی روتے ہو، ان کو بھی رلاتے ہو؟ نہیں۔ 2 تہواروں کے علاوہ شریعت کے اندر کسی تیسرے تہوار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق